ڈسپریکسیا کیا ہوتا ہے؟ اٹس ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر، جس میں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کے فائن اسکلز جو ہیں وہ بیلنس نہیں ہوتے، ڈیولپ پراپر نہیں ہوتے. وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کیپیبلٹیز بالکل نارمل ہوتی ہیں، لیکن ان کو جو لکھنے میں فائن اسکل جسے ہم کہتے ہیں اس میں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو بٹننگ میں بٹن کرنے میں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ کو شو لیسز باندھنے میں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پرسسٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کو کچھ لوگوں کی سیویرٹی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو بیلنس کو چلنے میں، بیلنس مینٹین رکھنے میں مسئلے ہوتے ہیں. ان کو ٹکر آسانی سے لگ جاتی ہے، ان کا صحیح طرح فوکس نہیں ہو پاتا، چلتے چلتے ٹیبل سے ٹکرا جاتا ہے. اس طریقے سے ان کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جن کا اسپیچ کا مسئلہ آ رہا ہے، جن کو وربل یا اورل جو ہے مسئلے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے اسپیچ تھراپی ہوتی ہے جو کہ ان کو فائدہ دیتی ہے کہ ورڈس کو کس طرح بولنا ہے، کس والیوم کس طرح رکھنا ہے، کیونکہ ان کو والیوم کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا. ورڈس کی فارمیشن میں بھی تھوڑی سی ان کی غلطیاں ہو رہی ہیں، سینٹینس میکنگ میں بھی ان کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ بچوں کو آکوپیشنل تھراپی جو ہوتی ہے، جیسے کہ وہ اسکولنگ اور جو ہے ان کی وہ کیسے ہونی چاہیے، وہ جاب میں جب جا رہے ہیں ایڈلٹ ہو کے، تو ان کا آکوپیشنل تھراپی سے مراد کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں ادھر ان کا کس طریقے سے پروٹوکول رکھنا ہے، ان کو کس طریقے سے ان کو اس حالات میں نارمل لوگوں کے ساتھ مینیج کرنا ہے. یہ کوئی اب نارمیلٹی نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں ہے، یہ بس ایک چھوٹی سی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، جس میں وہ ان کے موٹر اسکلز جو ہیں وہ فائن موٹر اسکلز وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ سارے اسکلز ڈیولپ نہ ہو سکتا ہے کسی کو صرف کسی ایک چیز پہ مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کو صرف بٹن بند کرنے میں مسئلہ ہے، بٹن کھولنے میں بٹننگ میں مسئلہ آتا ہو. اور اسی طریقے سے شو لیسز باندھنے میں یا لکھنے میں، پڑھنے میں، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. امید ہے کہ جو آج باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ آپ سب کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی. اس کا ہم جتنا جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور